اللهم عظمت سلطانك. مقصد نزول قرآن انسان کی زندگی کو سنوارنا، انسان کی زندگی کو اس ڈگر اور اس رخ میں ڈالنا ہے جس مقصد کی خاطر انسان پیدا ہوا ہے۔ قرآن کا پہلا کام انسان کو اپنے مقصد خلقت سے آشنا کرنا ہے، اور دوسرا کام اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے رہنمائی اور ہدایت دکھانا ہے اور راستہ دکھانا ہے۔ ہم نے قرآن کو بہت سارے عناوین دے رکھے ہیں، قرآن سے سروکار ضرور ہے، لیکن منشوری رابطہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ، غیر منشوری تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ لہذا قرآن کے ہوتے ہوئے ہماری زندگیاں الجھنوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، بے برکتیوں کا شکار ہیں اور نحوستوں کا شکار ہیں۔ اگرچہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے، قرآن کی جلد ہمارے پاس موجود ہے، لیکن زندگیوں میں رنگ قرآنی نہیں ہے۔ جتنی مشکلات بشر کی ہیں، کسی بھی قبیلے و قوم اور کسی بھی زمین و زمان کا بشر ہو، جتنی مشکلات اس کو دامنگیر ہیں، وہ سب نتیجہ ہے قرآن سے دوری کا۔ وہ خصوصاً آج مسلمان تو کسی بھی پرچم و کسی بھی عنوان کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی بھی فرقے کے بینر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر جتنی الجھنیں و مشکلات ہیں، وہ ساری قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا کہ رسول گلہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے، ان قومی، میری قوم نے اس قرآن کو متروک رکھا ہے، دور رکھا ہے، اور قرآن سے دور رہے ہیں۔ یہ شکوہ ہے جو بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں رسول اللہ پیش کریں گے، اور وہ بھی اپنی قوم کا شکوہ کریں گے۔ وہی قوم جو شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ عجیب منظر ہوگا کہ جس کو انسان سفارشی بنا کے لے جائے، وہی FIR کٹوا دے انسان کے خلاف۔ وہ جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ تو کیا ہے، تیرے علم میں ہے، اس میں اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے، میری اس قوم نے تیرے نازل کیے ہوئے قرآن اور منشور کو مہجور رکھا ہے۔ مہجور یعنی متروک، دور۔ ہجرت دوری کو کہتے ہیں، ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ ہاجر اور مہاجر جو چھوڑ جائے، ترک کر جائے، خیر آباد کہہ جائے۔ مہجور اس جگہ کو کہتے ہیں یا اس شے کو کہتے ہیں جسے چھوڑ دیا جائے۔ جو یہ شہر چھوڑ گئے ہیں وہ مہاجر ہیں، اور یہ شہر مہجور ہے چونکہ چھوڑ گئے ہیں اس کو۔ قرآن مہجور ہے، وہ انسان ہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، قرآن سے دوری اختیار کرنے والا۔ قرآن کرنٹ کی کتاب نہیں ہے، منشور ہدایت ہے۔ منشور اس چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق عملی زندگی سے ہو، یعنی جس کے اندر دستور العمل لکھے گئے ہوں۔ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن جو منشور ہے پاکستان کا منشور وہ نہیں ہے جس کو فقط پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت سے مراد پڑھنا ہم کرتے ہیں، چونکہ ساری دنیا ہی تبدیل ہوئی ہے، مجھے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی رائج معانی جو غلط ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی نشاندہی کرنا اور اس کے ساتھ صحیح مطلب بیان کرنا۔ قرآن تلاوت ہے، تلاوت کرنے کے لیے۔ تلاوت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے عرب لفظ قراءت استعمال کرتے ہیں۔ قراءت، پڑھنے کا ترجمہ کرتے ہیں قراءت۔ جس طرح ہم ہر چیز پڑھتے ہیں، جو نہیں بھی پڑھنے کی اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہم نے، کیسے پڑھی؟ نماز کو کتاب نہیں ہے کہ پڑھ لی آپ نے۔ قرآن نے ایک دفعہ بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہا۔ قرات الصلاۃ نہیں ہے، اقامہ الصلاۃ ہے۔ نماز برپا کرنا ہے۔ قیام کا مطلب یعنی برپا کرنا۔ نماز برپا ہوتی ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔
نماز قائم ہوتی ہے، نماز عمود دین ہے، یہ برپا ہو، یہ قائم ہو تو دین برپا ہوتا ہے. اگر یہ رکن قائم نہ ہو، یہ عمود قائم نہ ہو، دین برپا نہیں ہوتا. قرآن تلاوت کے لیے ہے. تلاوت عربی لفظ ہے جس کا معنی ہم پڑھنا کرتے ہیں. تلاوت کے ہم معنی یا ہم خاندان لفظ چونکہ عربی الفاظ میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک خاندان کے کئی الفاظ بنتے ہیں، جیسے آپ استعمال بھی روزمرہ کرتے ہیں. مثلا عارف، معروف، اعراف، قرآن میں سورہ اعراف ہے. عرفان، معرفت، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. حسن، حسین، حسنین، محسن، احسان، حسن، حسن، حسنات، حسنا، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. ان کی الفاظ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ شکلیں ان الفاظ کی مختلف ہوتی ہیں لیکن بنیادی معنی سب کے اندر موجود ہوتا ہے. مثلا ناصر مدد کے خاندان سے، نصرت کے خاندان سے ہے. آپ ناصر کہو تو امداد اس میں موجود ہے، منصور کہو امداد اس میں موجود ہے، ناصران کہو امداد اس میں موجود ہے، ینصر کہو امداد اس میں موجود ہے. معنی امداد کا موجود ہوگا اس کے اندر. تلاوت جس خاندان سے ہے، لفظی خاندان سے ہے، وہ ہے تلو. تلو اس کے جد کا نام کیا ہے؟ تلو. جس طرح ڈالڈا ہے نا یہاں پر، کیا پڑھتے ہیں اس کو آپ؟ نام ہے تلو. وہ تلو ہے، وہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، اردو کا ہے، سنسکرت کا ہے، وہ تحقیق خود کر لینا آپ. لیکن لکھا اسی طرح سے جاتا ہے تلو. یہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ جو چیز روزمرہ کھاتے ہیں دیکھتے بھی تو ہیں اس کو. تے لام واو، تلو لکھا اس طرح سے جاتا ہے تلو. تے لام واو، تلو. اس خاندان سے ایک اور لفظ ہوتا ہے تالی. تالی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کے بالکل ساتھ اور پیچھے، یعنی پیچھے ہو لیکن بالکل ساتھ ملا ہوا ہو، فاصلے کے بغیر. مثلا ابھی آپ جس طرح تشریف فرما ہے، سب مومنین، ہر مومن کے پیچھے ایک اور مومن بیٹھا ہوا ہے فاصلے کے بغیر. البتہ بعض جگہوں پر گیپ ہے لیکن بعض میں گیپ نہیں ہے. ایک مومن جہاں پر ان کی نشست ہے، ان کی نشست کے بعد فوراً دوسرے مومن تشریف فرما ہے. ایک کے بعد دوسرا آدمی جو بغیر فاصلے کے بیٹھا ہوا، بغیر گیپ کے ہو، اس کو عرب تالی کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو تالی کہا جاتا ہے، یعنی قریب. ایسا پیچھے آنے والا شخص جو بالکل جڑ کے پیچھے آ رہا ہو اور آگے جانے والے کے ساتھ اس کا فاصلہ نہ ہو، کوئی گیپ نہ ہو، اس کو عرب کہتے ہیں تالی. یہ تالی ہے. تل قربت کو کہتے ہیں. جب انسان کسی کے فاصلے کے بغیر کسی کے قریب ہو جائے، عرب اس کو کہتے ہیں تلو. اور اسی سے ہے تلاوت. آپ قرآن پڑھیں، ہم تلاوت کا معنی کرتے ہیں قرآن پڑھنا، لیکن تلاوت کا مطلب قرآن کے ساتھ قربت ہے. ایسی قربت کہ جس میں انسان اور قرآن کے درمیان فاصلہ مٹ جائے، ختم ہو جائے. اس طرح کے تعلق کو تلاوت کہتے ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر اکرم کا کام کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا کام امت کے اوپر تلاوت آیات کرنا ہے. وہ پیغمبر اکرم تالی قرآن ہیں. تالی قرآن یعنی قریب قرآن کے اس طرح سے کہ پیغمبر اور قرآن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور پیغمبر امت پر قرآن تلاوت کر رہے ہیں، یعنی امت کو اس نقطے پہ لا رہے ہیں کہ قرآن اور امت کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے.
زندگی کا اہم ترین شعبہ انسان کی زندگی کا معاشرت ہے. معاشرت جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. آئین ہدایت جامع آئین ہے. ہر شعبہ زندگی کے لیے قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے. یہ جو قرآن میں ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز قرآن میں ہے. اس ہر چیز سے مراد وہ نہیں ہے جو آج کل ذہنوں میں بعض اوقات بچے کا سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ہر چیز قرآن میں ہے تو بتاؤ کمپیوٹر کہاں ہے، بتاؤ بجلی کہاں ہے، بتاؤ مثلا موبائل کہاں ہے. پھر بعض ماہرین ایسے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن سے نکال کر بتاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے. چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. کسی نے پوچھا کہ موبائل کہاں ہے قرآن میں، کیونکہ یہ تو آج بنا ہے، پہلے نہیں تھا. انہوں نے کہا اتفاقاً انہوں نے آج موبائل بنایا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے سے موبائل کا ذکر قرآن میں کیا ہے. کہاں پہ کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مسکال ہے نا اس کے اندر، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کا یہ مسکال کا ذکر 1400 سال سے قرآن میں موجود ہے. یہ ہر چیز قرآن سے نکال رہے ہیں. ہر چیز اس طرح سے قرآن سے نکلتی. کسی نے پوچھا کہ اگر قرآن میں ہر چیز ہے تو انگریزی کہاں ہے؟ اس نے کہا لم یو لب یو. یہ قرآن کا، یہ قرآن کا تمسخر ہے، یہ توہین قرآن ہے، یہ حد کے قرآن ہے، بے حرمتی ہے قرآن کی. اس طرح کا رویہ قرآن کے ساتھ ہو. قرآن میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہدایت کے بارے میں، بشر کی ہدایت سے مربوط ہر چیز قرآن میں ہے. ذرا ہدایت کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کھولوں تاکہ جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کے لیے فضا بن جائے، ذہن بن جائے اس کے لیے. عزیزان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو الگ تھلگ خلق کیا ہے. عشرہ اول کی مجالس میں ایک موضوع ہمارا فطرت تھا. جو مومنین وہاں تشریف فرما تھے وہ زیادہ اس بات کو سمجھنے میں انہیں آسانی ہوگی، سہولت ہوگی. فطرت یعنی ایک الگ تھلگ خلقت. فطرت کا معنی یہی ہے، ایک مخصوص خلقت خدا نے انسان کو دی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی ایسی مخصوص خلقت جو خدا نے کسی اور کو نہیں دی، صرف انسان کو دی. کسی اور کو نہیں دی، نہ فرشتے کو دی، نہ جن کو دی، نہ ملک کو دی، نہ پرندے کو دی، نہ چرندے کو دی، نہ زمین کو دی، نہ آسمان کو دی. کسی چیز کو نہیں دی جو خلقت مخصوص خدا نے انسان کو عطا کی. اس کی کئی خصوصیات و کئی امتیازی خصوصیات ہیں اس خلقت کی. ان میں سے ایک یہ خصوصیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. سب مخلوقات کو خدا نے وہیں پیدا کیا جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا. سب کو وہیں پیدا کیا. لیکن انسان تنہا مخلوق خدا ہے جس کو پیدا کہیں اور کیا اور پیدا کہیں اور کے لیے کیا. پیدا کسی اور نقطے کے لیے کیا لیکن پیدا کہیں اور کر دیا. باقی سب کو ساتھ ایسا نہیں کیا. جبرائیل کو وہی پیدا کیا جہاں جبرائیل کو ہونا چاہیے تھا، جو مقام جبرائیل تھا. اسرائیل کو وہی پیدا کیا جہاں اسرائیل کو ہونا چاہیے تھا. جن کو وہی پیدا کیا جہاں سے ہونا چاہیے تھا. جانور کو وہی پیدا کیا جہاں سے ہونا چاہیے تھا. درخت کو وہی پیدا کیا جہاں سے ہونا چاہیے تھا. مٹی کو وہی پیدا کیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. پانی کو وہی پیدا کیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان کو وہاں پیدا کیا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور پیدا کہیں اور کے لیے کیا ہے، کسی اور نقطے کے لیے کیا ہے. پیدا کر کے کہیں کھڑا کر دیا، پیدا کسی اور جگہ کے لیے کیا. آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، یہ سب کیا ہیں؟ قسمیں. یہ سب قسمیں ہیں. قسمیں خدا نے کیوں کھائی؟ والتین،
والزیتون، قسمیں اس لیے کھائیں، انہی چیزوں کی قسمیں، تینوں زیتون، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، فروٹ کی قسم، دوسرے لفظوں میں چونکہ ان علاقوں میں وہی فروٹ ہے، تینوں زیتون ہیں. اب اگر آپ کے یہاں قرآن نازل ہوتا وہ کہتے آم کی قسم، گلاب جامن کی قسم، جو کھاتے ہیں آپ چیزیں. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ انسان، ان ساری چیزوں کی قسم جن کو ختم کرنے کی تو نے قسم کھا لی ہے، تو ان کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو ان کے لیے پیدا نہیں ہوا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، احسن تقویم میں بنا کر، بہترین سنوار کر، بہترین آرائش کر کے اس کی، لیکن اس کو ہم نے روانہ کہیں اور کر دیا. کہاں روانہ کر دیا؟ ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا. پلٹا کہاں دیا؟ اسفل سافلین، سب سے نچلی منزل، سب سے نچلے فلور پر. اسفل سافلین، سب سے نچلا فلور، یعنی اس سے نیچے کرے تو سوراخ ہو جائے گا. زمین کا آخری فلور آپ بناتے جائیں، زمین کی فلور بناتے جائیں، جیسے آپ ابھی بیسمنٹ بناتے ہیں، اس کے نیچے ایک اور بھی بنا سکتے ہیں آپ. اسی طرح بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں، وہ آخری طبقہ جہاں سے نیچے کچھ بنانا ممکن نہ ہو، اگر وہاں سے نیچے کچھ بنانا جائے سوراخ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسفل سافلین. انسان کو خدا نے پیدا کر کے، خلق کر کے اس اسفل سافلین میں رد کر دیا، ڈال دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین میں کھڑا کر کے پھر اسے کہا تجھے بنایا احسن تقویم میں ہے، لیکن تیرا ٹھکانہ یہ قرار دیا، تجھے یہاں پر بھیج دیا، نہ یہاں بھیجا یہیں پہ رہنے کے لیے، جہاں پر تجھے میں نے رکھ دیا یہاں کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا تھا. تجھے پیدا کہاں کے لیے کیا تھا؟ اعلیٰ علیین کے لیے پیدا کیا تھا. تجھے رکھا اسفل سافلین میں ہے، لیکن تجھے پیدا یہاں کے لیے نہیں کیا. تجھے پیدا اعلیٰ علیین کے لیے کیا، تجھے پیدا کسی اور کے لیے کیا. اب یہ لمبا سفر تو نے طے کرنا ہے، اسفل سافلین سے لے کر اعلیٰ علیین. اعلیٰ علیین یعنی وہ ہستی کا آخری طبقہ جہاں سے اوپر کوئی اور طبقہ نہیں ہے، وہ بلندی، وہ فضیلت جہاں سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ فرشتہ بھی جہاں نہیں جا سکتا، تجھے وہاں کے لیے پیدا کیا. اب یہ لمبا سفر تجھے طے کرنا ہے، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک تجھے جانا ہے. یہی وہ امانت ہے جو خدا نے سب کو دی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کائنات کو پیش کی، آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، اور سب سے کہا کہ ہماری امانت اٹھا لو، لیکن کسی نے خدا کی امانت قبول نہیں کی. فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر یہ امانت قبول کر لی. انہ کان ظلوما جہولا، لیکن یہ نادان اور یہ ظالم اسے معلوم نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے لیا. عزیزان، خدا نے جب امانت پیش کی تو یہی امانت پیش کی، سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہی امانت پیش کی کہ بتاؤ جہاں پر تمہیں ہونا ہے تمہیں وہی پیدا کروں یا پیدا کہیں اور کروں، خود چل کے وہاں تک آؤ گے. سب نے کہا کہ پروردگار یہ بڑا دشوار کام ہے. زمین نے کہا میں نہیں، مجھے وہاں پیدا کرو جہاں مجھے ہونا چاہیے. آسمان نے کہا مجھے وہاں پیدا کرے جہاں مجھے ہونا چاہیے. پہاڑ اتنی عظمت کے باوجود گھبرا گیا کہ مجھے وہی پیدا کرے جہاں مجھے ہونا چاہیے. انسان نے بڑھ کر کہا اے پروردگار یہ اعزاز میں قبول کرتا ہوں، مجھے پیدا کہیں اور کر کے رکھ دو اور پیدا کسی اور نقطے کے لیے کرو، میں خود چل کر وہاں تک اس نقطے تک جا پہنچوں گا. اب ہدایت کہاں ہوئی بیچ میں؟ کیونکہ مانا تو ہدایت کا کر رہے تھے ہم. ہدایت
اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین تک اس مقصد تک جانے کا نام ہدایت ہے. یعنی اس تعلیمات کا نام، اس مواد کا نام، اس رہنمائی کا نام، اس معرفت کا نام، ان ضابطوں کا نام، ان فارمولوں کا نام جن کی مدد سے انسان یہ سفر طے کرتا ہے، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک جاتا ہے، اس مجموعے کا نام ہدایت ہے. اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلوات الله علیه.